اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خاتم المرسلین سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری بات کو بہت غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ لوگوں میری بات غور سے سنو، اس سال کے بعد اس جگہ پر میں شاید تم سے نہ مل سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے بہت سے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ قیامت کے روز ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے آؤ اور دوسرے لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے اور اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ہمیشہ پابند رہو کیونکہ وہ تمہاری نگرانی میں ہیں۔ اللہ کی یہ امانت اللہ کے کلمات کے ذریعے تم سے حلال کی ہیں۔ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور بلوث خدمت گزار ہیں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے گا، ادھار لی ہوئی چیز واپس ہوں گی، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے، جرم کرنے والا اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، اور باپ کے جرم کے لیے بیٹا اور بیٹے کے جرم کے لیے باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان ایک برادری ہیں۔ اے انسانوں، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ اللہ کی کتاب کے مطابق کام کرنے اور آپ کو اسی کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ میں تم میں ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ نعمت قرآن مجید اور میری سنت ہے۔ دین میں غلو سے بچو کہ تم سے پہلی امتیں اس کے سبب برباد ہو گئیں۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت نماز پڑھو، ماہ رمضان میں روزے رکھو اور دینی احکامات کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے لوگو، آج کا دن کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حرمت کا دن ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حرمت کا شہر ہے، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے احتراماً کچھ نہ کہا سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ جب دن، مہینہ اور شہر کی حرمت ہر ذہن میں بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام کر دی ہے جس طرح اس دن کی حرمت اس مہینہ اور شہر میں ہے۔ سنو لوگو،
تم سے اللہ کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ ہر طرف سے صدا آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یعنی اے مولا تو گواہ رہنا۔ خطبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو الوداع کہا اور تاکید فرمائی کہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کر سکیں۔